اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان رانا شہزاد علی، آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم نے پاکستان کے دورے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کافی لمبے عرصے سے پاکستان نہیں آ رہی تھی۔ سال 2009 میں جب سری لنکن ٹیم پر لاہور میں حملہ ہوا تھا، جس کے بعد دنیا کی ہر ٹیم نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن آسٹریلیا کی ٹیم تو کافی عرصہ پہلے سے پاکستان نہیں آ رہی تھی۔ لاہور پر حملہ تو بعد میں ہوا تھا، وہ 2009 میں ہوا تھا۔ آسٹریلیا نے پاکستان کا آخری دورہ 1998 میں کیا تھا۔ ناظرین، پاکستان اور آسٹریلیا جمعرات کے دن 11 نومبر کو شام 7 بجے سیمی فائنل میں آمنے سامنے ہوں گے۔ اس سے پہلے سال 2010 میں پاکستان کا آسٹریلیا سے سیمی فائنل پڑا تھا۔ اس میچ میں سعید اجمل صاحب کو مائک ہسی نے 2-3 لگاتار چھکے لگا کر میچ جیت لیا تھا۔ اس میچ میں امپائر کے 2-3 غلط فیصلے بھی پاکستان کے خلاف گئے تھے۔ اس وقت ناظرین ابھی T20 کرکٹ میں ریویو سسٹم نہیں آیا تھا۔ امپائر کے فیصلے کو چیلنج کرنے والا قانون سب سے پہلے ٹیسٹ کرکٹ میں آیا، پھر اس کے بعد یہ قانون ون ڈے کرکٹ میں رائج ہوا، اور سب سے آخر میں یہ قانون T20 کرکٹ میں آیا تھا۔ ناظرین، ہمارے ملک میں کرکٹ ہوتی نہیں ہے، کوئی بھی ٹیم یہاں آ کر کھیلنا پسند نہیں کرتی، لیکن جس طرح کی کارکردگی پاکستان نے اس موجودہ ورلڈ کپ میں دکھائی ہے، دنیا کے تمام ممالک اس بات پر حیران ہو گئے ہیں کہ پاکستان میں تو کرکٹ ہوتی بھی نہیں ہے، اس کے باوجود پاکستان کی اتنی اچھی اور اعلیٰ کارکردگی، اور پھر پاکستان اپنے گروپ بلکہ سپر 12 میں کوئی میچ نہیں ہارا۔ یعنی پاکستان وہ ٹیم بن گئی ہے، وہ واحد ٹیم ہے جو کوئی بھی میچ نہیں ہاری۔ 5 میچ پاکستان نے اپنے نام کیے۔ اب دنیا کے وہ تمام ممالک جو پاکستان کرکٹ ٹیم کو کمزور سمجھتے تھے اور پاکستان آنا پسند بھی نہیں کرتے تھے کہ یہاں ہمیں آ کر کیا ملے گا، اب دنیا کے تمام ممالک پاکستان کی کارکردگی دیکھ کر یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ پاکستان کا دورہ لازمی کرنا چاہیے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم سے کھیل کر ہمیں مفت کا تجربہ حاصل ہوگا، وہاں جا کر ہمیں کچھ نہ کچھ تو حاصل ہوگا۔ اب سب سے پہلا اعلان آسٹریلوی کرکٹ بورڈ نے کیا کہ وہ پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں۔
آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم مارچ کے مہینے میں پاکستان کا دورہ کرے گی۔ وہ اپنے دورے میں 3 ٹیسٹ، 3 ون ڈے اور 1 T20 میچ کھیلے گی۔ آسٹریلیا کے اعلان کرتے ہی دنیا کی دیگر ٹیموں نے بھی پاکستان آنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم اسی سال دسمبر میں پاکستان کا دورہ کرے گی اور وہ اپنے دورے میں 3 ون ڈے اور 3 T20 میچز کھیلے گی۔ تیسرے نمبر پر برطانیہ کی کرکٹ ٹیم نے بھی پاکستان آنے کا اعلان کر دیا ہے۔ برطانیہ نے سال 2022 میں پاکستان آنے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رمیز راجہ صاحب کو دعوت دی ہے کہ وہ برطانیہ کے دورہ پاکستان کے حوالے سے ہمیں آ کر بتائیں کہ ہم کس مہینے میں پاکستان کا دورہ کریں اور کتنے میچز کھیلے جائیں اور کن طریقوں میں یہ میچز ہوں گے۔ اس بات کا فیصلہ رمیز راجہ صاحب برطانوی کرکٹ بورڈ سے مل کر طے کریں گے۔ معاملہ طے ہونے کے بعد میچز کا شیڈول جاری کر دیا جائے گا۔ اور ناظرین، چوتھے نمبر پر نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رمیز راجہ صاحب سے معافی مانگی ہے اور ان کو کہا ہے کہ وہ ہم سے مل کر معاملہ طے کریں۔ ہم بھی سال 2022 میں لازمی پاکستان کا دورہ کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم نے بھی پاکستان آنے کے لیے اشارہ دیا ہے۔ ناظرین، اس بار ورلڈ کپ میں بھارت کے ساتھ بہت برا ہوا۔ وہ ہلکی ٹیموں سے میچ تو جیت گیا لیکن 2 ٹاپ کلاس ٹیموں سے وہ میچ ہار گیا، جس کے بعد بھارتی عوام میں بھارتی عوام کے ذہنوں میں یہ سوال گردش کرنے لگا، سوالیہ نشان بن گیا کہ کیا ہم کسی بڑے میچ کے کھلاڑی ہی نہیں رہے؟ کیا ہماری ٹیم کسی بڑے میچ کی کھیلنے کے قابل ہی نہیں رہی کہ ہم ہلکی ٹیموں سے تو میچ جیت سکتے ہیں لیکن بڑی ٹیموں سے ہم میچ جیت ہی نہیں سکتے؟ کیا ہمارے اوپر یہ اب مستقل چھاپ لگ گئی ہے؟ تو ناظرین، اب بھارتی کھلاڑی اور بھارتی کرکٹ بورڈ اور اس کے علاوہ بھارتی عوام جو کرکٹ کے بہت زیادہ فین ہیں، وہ اس بات کا یہ مطالبہ شدت سے کر رہے ہیں کہ بھارت کی کرکٹ ٹیم کو پاکستان کا دورہ کر کے پاکستان کے ساتھ ایک لمبی ٹیسٹ، ون ڈے اور T20 کی سیریز کھیلنی چاہیے تاکہ بھارت کرکٹ میں اپنا کھویا ہوا مقام پھر سے حاصل کر سکے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم سے جا کر کھیلنے میں ہمیں اپنا کھویا ہوا مقام پھر سے مل سکے گا اور ہمیں بہت زیادہ تجربہ حاصل ہو سکے گا اور ہم اپنی غلطیاں دور کر سکیں گے۔ تو ناظرین، بھارت کے دورہ پاکستان میں اگر کوئی مستقبل میں رکاوٹ بنے گا تو وہ ہیں بھارتی انتہا پسند ہندو اور بھارتی سیاستدان۔ تو ناظرین، یہ تھی ایک ہی دن میں 4-5 خوشخبریاں۔ یہ آج ہی ایک ہی دن میں 4-5 خوشخبریاں آئی ہیں مختلف کرکٹ بورڈ کی جانب سے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اور یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ایک ہی دن میں اتنی ساری
खुशखबरियाँ आ जाना। कल तक हमें कोई पूछने वाला नहीं था, हमसे कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं था। जो पाकिस्तान टीम को महज एक कमज़ोर टीम ख्याल करते थे, और आज पाकिस्तान टीम की तारीफ में दुनिया भर के ममालिक पेश हैं, और दुनिया भर के ममालिक इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि वो अपनी खुशी से पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान का दौरा करेंगे, और वहाँ जाकर हमें कुछ ना कुछ तो सीखने का मौका मिले ही गा। हम खाली हाथ नहीं आने वाले। हम अगर वहाँ दौरा करेंगे तो हम वहाँ से सीख कर ही आएंगे, कुछ पाकर ही आएंगे। तो नाजरीन, आने वाले दिनों में अब इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में लाजमी क्रिकेट बहाल होगी। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट, इसी दिन की ताज़ा तरीन अपडेट जो मैंने आपके सामने रखी हैं। तो इसी के साथ नाजरीन आज की ये निशस्त ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अब आपसे दोबारा मुलाकात नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो में होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो अगर नापसंद भी आए तो भी इसको डिसलाइक किया करें। अगर हो सके तो मेरी इसी वीडियो को आगे अपने दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर लाजमी शेयर कर दिया करें। ये आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। मेरी जो वीडियो ज़राअत और हेल्थ पर हो, काइंडली आप वो वाली वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखा करें, क्योंकि उस तरह की जो वीडियोस होती हैं उनमें आपके फ़ायदे के लिए ही मुफीद बातें हुआ करती हैं। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे हमेशा याद रखा करें, और मेरे इस चैनल का भी ख़ास ख्याल रखा करें। अगर आप मुझसे किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, या फिर आप मुझे किसी कीमती मशवरे से नवाजना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कीमती कमेंट लिखकर आगाह कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा आप मुझे जीमेल पर मेल मैसेज भी कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अब आपसे दोबारा मुलाकात नेक्स्ट टाइम कल एक नई वीडियो में होगी। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज। रब राखा।